नाज़रीन, हकीम लुकमान का नाम तो हम बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके नाम से कुरान मजीद में एक सूरत नाजिल फरमाई है जिसकी क़यामत तक तिलावत होती रहेगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, इस सूरत की तिलावत के बावजूद भी बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि हज़रत हकीम लुकमान कौन थे। याद रहे कि अल्लाह ताला ने उनके नसब, ख़ानदान और ज़माने के बारे में तो अपने कुरान में कोई ज़िक्र नहीं किया, लेकिन उनके हकीमाना अक़वाल का ज़िक्र फरमाया है। अलबत्ता कदीम तारीख़ इस बात की गवाही देती है कि इस नाम का एक शख्स सरज़मीन अरब पर मौजूद था। अलबत्ता उनकी शख्सियत और नसब के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। एक रिवायत के मुताबिक वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के भांजे या खालाजाद भाई, जबकि दूसरी रिवायत से उनका हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का हम असर होना मालूम होता है। और अक्सर मौर्रखीन की राय है कि हकीम लुकमान रहमहुल्लाह अलैह अफ्रीकी नस्ल थे और अरब में उनकी आमद बहसीयत ग़ुलाम हुई थी। नाज़रीन, लुकमान हकीम रहमहुल्लाह के बारे में जमहूर उलमा का इत्तफ़ाक़ है कि हकीम लुकमान नबी नहीं थे और ना ही उन पर वही नाजिल हुई, क्योंकि कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में किसी भी जगह कोई ऐसा इशारा मौजूद नहीं जो हकीम लुकमान के नबी या रसूल होने पर दलालत करता हो। अगरचे अल्लाह ताला ने हकीम लुकमान को नबूवत अता नहीं की, मगर हिकमत व दानाई से वाफर हिस्सा दिया। रिवायात में आता है कि आप सूरत शक्ल के एतबार से अच्छे नहीं थे, जैसा कि मशहूर ताबई हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह ने एक हबशी से कहा था कि तू इस बात से दिलगीर ना हो कि तू काला हबशी है, इसलिए कि हबशियों में 3 आदमी दुनिया के बेहतरीन इंसान हुए हैं। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ग़ुलाम महज और हकीम लुकमान रहमहुल्लाह अलैह। इस रिवायत से मालूम होता है कि हकीम लुकमान हबशी थे। नाज़रीन, हकीम लुकमान के हालात ज़िंदगी और ज़माने में इख्तलाफ के बावजूद पूरी दुनिया उनको एक मशहूर शख्सियत तस्लीम करती है। जाहलियत के मुतअद्दिद शोरा ने भी उनका तज़किरा किया है। अलबत्ता उनकी हिकमत व दानाई की सबसे बड़ी दलील ये है कि अल्लाह ताला ने सूरह लुकमान में हज़रत हकीम लुकमान रहमहुल्लाह की उन कीमती नसीहतों का जिक्र फरमाया है जो उन्होंने अपने बेटे को मुखातिब करके बयान फरमाई थी। याद रहे कि ये हकीमाना अक़वाल अल्लाह ताला ने इसलिए कुरान मजीद में नकल किए हैं ताकि क़यामत तक आने वाले इंसान उनसे फ़ायदा उठाकर अपनी ज़िंदगी को खूब से खूब तर बना सके और एक अच्छा मुआशरा वजूद में आ सके। नाज़रीन, दुनिया की तारीख़ बताती है कि दीन हक़ की दावत में नौजवानों का बड़ा किरदार रहा है। कुरान शरीफ में असहाबे कहफ़ का तज़किरा मौजूद है, जिनके दिलों ने ईमान की दौलत पाते ही हर तरह के नाजो नाम को छोड़कर सहराओं, बियाबां और पहाड़ों का रुख किया। हुकूमत वक्त की साजिशों से बचने और अपनी ईमान की दौलत को महफूज करने के लिए हिजरत का रास्ता इख्तियार किया। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उन नौजवानों की इन अल्फाज में तारीफ बयान फरमाई है। हम आप पर उनका किस्सा बरहक बयान करते हैं कि ये चंद नौजवान अपने रब पर ईमान लाए थे और हमने उन्हें हिदायत में तरक्की दी थी। याद रहे कि नौजवानी में किसी काम को करने का जज्बा, वलवला, किसी मामले को उरूज तक पहुंचाने की जुर्रत और किसी हादसे से मुकाबला करने की अजीम कुव्वत पाई जाती है। इल्मुन नफ्स के माहिरीन का कहना है कि नौजवानी का ये अरसा इस कदर नाजुक होता है कि उसे जो राह मिल जाए वो उसे अपना लेता है। कुरान मजीद की एक लंबी चौड़ी सूरत सूरह यूसुफ एक साले नौजवान की इस्मत व इफ़्फ़त और हिम्मत व जुर्रत की मिसाल कायम करती है, जिसने पाकीज़गी व इफ़्फ़त का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और पाकदामनी का रास्ता ही इख्तियार किया। नौजवानी के इस सुनहरे दौर की कदर व कीमत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से वाज़े हो जाती है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीज़ों से पहले 5 चीज़ों को गनीमत शुमार करो। अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले, अपनी सेहत को अपनी बीमारी से पहले, अपनी मालदारी को अपनी तंगदस्ती से पहले, अपनी फरागत को अपनी मशगूलियत से पहले और अपनी ज़िंदगी को अपनी मौत से पहले। नाज़रीन, इसीलिए बेहिसी और गफलत में घिरे आज के नौजवानों को गुमराही की दलदल से निकालना बेहद ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने हिदायत की किताब कुरान शरीफ में सिरात मुस्तकीम पर चलने की राह दिखाई है और सूरह लुकमान की सूरत में अल्लाह ताला ने हज़रत लुकमान की उन नसीहतों को नकल किया जो उन्होंने अपने बेटे को की थी। नाज़रीन, पहले भी आपको बता चुके हैं कि ये नसीहतें दरअसल हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को की हैं, लेकिन कुरान मजीद में इसलिए बयान हुई हैं कि ये असल में पूरी इंसानियत के लिए हैं।
اور خاص طور پر نوجوانوں کو ان نصیحتوں سے سبق حاصل کرنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ تو چلیے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ان نصیحتوں کی تفصیل بتاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت لقمان رحمہ اللہ کی اپنے بیٹے کو سب سے پہلی نصیحت توحید کے حوالے سے ہے، جیسا کہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ اسلام کی سب سے پہلی اور اہم ترین تعلیم توحید ہے۔ یہی چیز مسلم اور مشرک کے مابین تفریق قائم کرتی ہے۔ اس کا انکار کرنے والا مشرک بن جاتا ہے، جس کے لیے دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائی ہے۔ اس لیے حضرت لقمان رحمہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نوجوان بیٹے کو شرک سے روکا، کیونکہ شرک سے ایک خدا کی طرف بغاوت اور اس کی ہستی کا انکار لازم آتا ہے، اور دوسری طرف شرک کرنے والا خود اپنی پیشانی اپنے جیسے یا اپنے سے کمتر مخلوق کے سامنے جھکا کر ذلیل و خوار کرتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ توحید سب سے بڑا علم ہے۔ تم جس قدر تحقیق اور جستجو کرو گے، تم کو یہی معلوم ہوگا کہ یہی علم کا سرا بھی ہے اور علم کی آخری حد بھی۔ حیوانات، حیاتیات، ریاضیات، کیمیا، طبیعت اور انسانیت، غرض کائنات کی حقیقتوں کا کھوج لگانے والے جتنے بھی علوم ہیں، ان میں سے خواہ کوئی بھی علم لے لو، اس کی تحقیق میں تم جس قدر آگے بڑھتے جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کی صداقت تم پر زیادہ کھلتی جائے گی اور اس پر تمہارا یقین بڑھتا جائے گا۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ امت مسلمہ کے نوجوان اللہ کی حقیقت اور اس کی گہرائی سے واقف ہی نہیں۔ اس لیے آج بیشتر نوجوان پیروں فقیروں کے در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، روحانی بابا اور ماہر نجوم کی پیروی کرتے ہیں، عملیات، جادو منتر اور ایسے دیگر ہتھ کنڈوں کے ذریعے اپنے مسائل کے حل کے لیے کوشش کرتے نظر آتے ہیں، مگر وہ اس کے باوجود فلاح حاصل نہیں کر رہے، کیونکہ اس کا سبب اللہ، اس کی ذات و صفات اور یکتائی پر ان کے ایمان کی کمزوری ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اس کمزوری کا بیان اس طرح سے ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا، اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے اس کو مدد پہنچے، مگر وہ ان کی مدد کی طاقت ہرگز نہیں رکھتے اور وہ ان کی فوج ہو کر ظاہر کیے جائیں گے۔ ناظرین، آج اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ مسلمان نوجوان عقیدہ توحید کو اپنے اندر راسخ اور جذب کر لیں اور قدم قدم پر اللہ کی نصرت و حمایت کے طلبگار بن کر اس کا عملی ثبوت دیں۔ مادہ پرستی کے اس دور میں شرک کی مختلف صورتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اور خطرے کی بات یہ ہے کہ ان کو شرک سمجھا ہی نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 میں فرمایا، اے لوگو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسا کر تمہارے کھانے کے لیے پھلوں کو نکالا، بس تم اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ اور تم جانتے ہو۔ ناظرین، جدید دور کے نوجوان طبقے میں اس بنیادی امر اور حقیقت کو واضح کرنا بے حد ضروری ہے کہ مشکل کشا اور حاجت روا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ ذہنی کشمکش اور مصائب کا شکار یہ نوجوان طبقہ بلند و بالا اور عظیم ہستی کو چھوڑ کر اپنے جیسی مخلوقات سے فریاد کر کے نہ صرف شرک کا مرتکب ہوتا ہے بلکہ رحمت الہی سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ شرک کی سنگینی اس آیت سے واضح ہو جاتی ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ پیارے دوستوں، معلوم ہوا کہ شرک ناقابل معافی گناہ ہے، اس لیے نوجوان کو شروع سے ہی شرک سے اجتناب کی تعلیم دینا بے حد ضروری ہے۔ یہاں پر ہم اپنی بہنوں کو بھی مخاطب کرتے چلیں کہ خواتین بھی عقیدے کے معاملے میں کمزور ہوتی ہیں اور سنی سنائی باتوں میں آ کر شرک کا ارتکاب کر بیٹھتی ہیں، جعلی پیروں کے چکروں میں پڑ جاتی ہیں۔ خدا را اپنے آپ کو شرک سے بچائیں، کیونکہ اس کی معافی نہیں ہے، جیسا کہ سورہ نساء کی اس آیت میں آپ نے ملاحظہ کیا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھا تذکرہ حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو کی گئی پہلی نصیحت کا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو دوسری نصیحت میں فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے برابر ہو، پھر وہ بھی خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، اسے اللہ تعالیٰ ضرور لائے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبیر ہے۔
इस नसीहत में हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को अल्लाह ताला की सिफ़ात का अदराक करवाया है कि अल्लाह ताला की ज़ात बारीक बीन है और खबीर है और इससे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है और ना ही छुप सकती है। इस नसीहत में यह सबक है कि उम्मत मुसलमा के हर नौजवान और हर फर्द के इल्म में हो कि अल्लाह ताला उनके हर अमल से वाकिफ़ है, कि दरअसल अल्लाह ताला की हर जगह मौजूदगी का अदराक है, कि कोई भी इंसान किसी भी हाल में अच्छा या बुरा अमल करे वो अल्लाह ताला के इल्म से पोशीदा नहीं रह सकता। दिल में पैदा होने वाले ख्यालात, निगाहों की हरकत, आमाल, हक़ाइक़, हाल और मुस्तक़बिल तमाम चीज़ों का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला के पास ही है। मखलूक इलाही अपने इर्द गिर्द चंद चीज़ों के अहवाल से ही बाखबर हो सकती है, मगर खुदाए बुजुर्ग व बरतर के इख्तियारात की वसअत और बड़ाई रूए ज़मीन की तमाम मखलूक और कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर मुहित है। हत्ता कि पत्थर में पाया जाने वाला कीड़ा भी उसके इल्म से ओझल नहीं। जैसा कि एक और जगह पर अल्लाह ताला ने सूरह सबा में फरमाया, अल्लाह ताला से एक ज़र्रे के बराबर की चीज़ भी पोशीदा नहीं, ना आसमानों में ना ज़मीन में, बल्कि इससे भी छोटी और बड़ी हर चीज़ खुली किताब में मौजूद है। याद रहे कि इंसान की ज़िंदगी एक ऐसी फ़ाइल की तरह है जिसमें इंसानी ज़िंदगी के मरहलावार अमूर का रिकॉर्ड महफूज है। कोई भी अमल खा अच्छा हो या बुरा वो लिखा जा रहा है। यूँ एक दिन अल्लाह की अदालत में फ़ाइल खुल जाएगी और हर तरह के अमल का हिसाब होगा। आज के दौर में नौजवानों की सरगर्मियाँ, दीन से दूरी, तख्लीक़ इंसान के मकसद से लापरवाही और कम्युनिस्ट व मुल्हिद मुआशरों की अंधी तकलीद की वजह से इस्लामी अकायद और तालीमात के बरक्स हैं। आज का नौजवान दरअसल उखरवी अंजाम से लापरवाही बरत रहा है, इसीलिए वो अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी में मुब्तला है। और इसकी बुनियादी वजह यही है कि दिल में अल्लाह का खौफ नहीं रहा और अल्लाह के मौजूद होने का एहसास नहीं रहा। याद रहे कि दिल में इस खौफ की मौजूदगी कि अल्लाह ताला हमारे हर अमल को देख रहा है, अल्लाह की रज़ा के हसूल की जानिब कशिश को बढ़ाता है और गुनाहों से बेरग़बती पैदा करता है। उम्मत मुसलमा के नौजवानों को ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि ज़िंदगी से लेकर मौत तक, तन्हाई से हुजूम तक और ज़िंदगी के तमाम मामलात का कामिल इल्म अल्लाह ताला को हासिल है। जैसा कि कुरान मजीद की सूरह नबा में अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने हर एक चीज़ को लिख कर शुमार कर रखा है। प्यारे दोस्तों, मगरबी दुनिया के ज़ेरे असर हालात ने जिस कदर तेज़ी से करवट बदली, उससे नौजवानों के ज़ाहिर व बातिन बुरी तरह मुतासिर हुए हैं और यूं उनकी ज़हनी, तालीमी, फ़िक्री और इस्लाही कारकर्दगी मफलूज होकर रह गई है। अब ये वक्त मस्बत रुझानात की तामीर और मुफीद रवैयों की तश्कील का है ताकि उम्मत मुसलमा के ये नौजवान अमले खैर के रास्ते की तरफ गामजन हों। जब इंसान नेकी या बदी के लिए सफ़र करता है और एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो कदमों के निशानात भी लिखे जाते हैं। जैसे कि अहद रसालत में मस्जिद नबी के करीब कुछ जगह खाली थी तो बनु सलमा ने उधर मुंतकिल होने का इरादा किया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में ये बात आई तो आपने उन्हें मस्जिद के करीब मुंतकिल होने से रोक दिया और फरमाया, तुम्हारे घर अगरचे दूर हैं, वहीं रहो, जितने कदम तुम चलकर आते हो वो लिखे जाते हैं। और सूरह यासीन में इसको इस तरह बयान फरमाया, बेशक हम मुर्दों को जिंदा करेंगे और हम लिखते जाते हैं वो आमाल भी जिनको लोग आगे भेजते हैं और उनके वो आमाल भी जिनको पीछे छोड़ जाते हैं, और हमने हर चीज़ को एक वाज़े किताब में ज़ब्त कर रखा है। प्यारे दोस्तों, अब ये इंसान पर मुनहसर है कि वो अपने आमालों के दफातर में क्या दर्ज कर रहा है। कल को ज़र्रा बराबर नेकी भी और ज़रा बराबर बुराई भी इंसान के सामने आ जाएगी और उसकी खबर अल्लाह को अभी से है। आज का नौजवान और हर फर्द अगर इस नसीहत पर गौर कर ले और अपने दिलो दिमाग में इस नसीहत को बिठा ले कि अल्लाह की ज़ात देख रही है और ख़बर रखने वाली है और कल को मेरा हर अमल अल्लाह के सामने पेश होगा, तो फिर उसके लिए गुनाहों से दूर रहना आसान हो जाएगा। लेकिन अफसोस कि आज हमारा जो हाल है वो हमारे सामने है कि हम ऐसी बेबाकी से गुनाह करते हैं जैसे इसकी खबर अल्लाह को है ही नहीं। प्यारे दोस्तों, अगली नसीहत हज़रत लुकमान की अपने बेटे को नमाज के बारे में है। जैसा कि इरशाद है, ऐ मेरे प्यारे बेटे, नमाज कायम करो। प्यारे दोस्तों, नमाज एक नौजवान और एक इंसान की ज़िंदगी को सही रुख पर डालने के लिए बुनियादी किरदार अदा करती है।
اس لیے اس کو بچپن سے ہی نماز کا خوگر بنانا چاہیے، کیونکہ نماز بندے کے اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے پیارے بیٹے کو اقامت صلاۃ کی تلقین کی۔ دوستو، یاد رہے کہ توحید کے اقرار کے بعد عبادت کا درجہ آتا ہے۔ نماز دین اسلام کا دوسرا رکن ہے اور قرآن کریم میں متعدد مقامات پر نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز نہ صرف فرائض کا حصہ ہے بلکہ موجودہ حالات میں بھٹکے ہوئے نوجوانوں کے مسائل، تناؤ، ڈپریشن، شدت پسندی، غم و غصہ اور اشتعال انگیزی سے نجات کا حل بھی ہے، کیونکہ اس میں سکون ہے جس کی آج کی نوجوان نسل کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سکون کا ماخذ اپنی ذات کو قرار دیا ہے، اسی لیے سورہ طٰہٰ میں فرمایا یعنی میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اسی طرح سورہ رعد میں فرمایا اللہ کی یاد ہی اطمینان قلب کا باعث ہے۔ پیارے دوستو، نماز کے ایک معنی قریب ہونے کے ہیں، گویا نماز پنجگانہ ادا کرنے والا اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ ایک حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پرورش پائی۔ دوستو، یاد رہے کہ نوجوانی کی قیمتی دور میں وقت سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ نوجوانی کی نماز قربت الہی کا ذریعہ اور وقت کی پابندی پیدا کرتی ہے۔ جدید دور کی اکثریت نماز جیسی اہم عبادت اور فرض سے کنارہ کش ہے، اسی لیے ان کی زندگی منظم نہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ لیکن موجودہ معاشرے میں صبر کا تصور ہی ختم ہو رہا ہے، قوت برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے اور نوجوان نماز کو چھوڑ کر دنیا کی بھاگ دوڑ میں مصروف ہیں، حالانکہ اللہ فرما رہا ہے کہ صبر اور نماز کے ساتھ میری مدد طلب کرو۔ دوستو، یاد رہے کہ نوجوانوں میں شدت جذبات کی وجہ سے زیادہ جلد برائیوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور اس کا حل بھی نماز ہے، کیونکہ نماز نوجوان مسلمانوں کو غیر اخلاقی سرگرمیوں اور بے راہروی سے باز رکھتی ہے۔ جیسا کہ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز قائم کرو کیونکہ یہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ پیارے دوستو، موجودہ دور فتنوں کا دور ہے، جس میں ایک طرف اسلام مخالف سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے اور دوسری طرف نواز شریعت کو عمل میں لانا ہے۔ امت مسلمہ کے یہ نوجوان اپنے پختہ ارادوں سے اس عزم میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اگر وہ حقیقی رہنما اور رہبر اللہ تعالیٰ کو مان لیں اور اس کی عبادت بجا لائیں۔ یاد رہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھی ہے۔ نماز میں انسان اور مسلمانوں کے تمام مسائل کا حل ہے۔ نماز انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے اور غافل ہونے سے بچاتی ہے۔ دن میں 5 نمازوں کا مقصد یہی ہے کہ انسان کا تعلق اور رابطہ اپنے رب کے ساتھ جڑا رہے اور وہ اپنے رب کو بھلا کر زندگی نہ بسر کرے، بلکہ وہ اپنے اللہ کو یاد رکھے تاکہ وہ بھی اللہ کی یاد میں رہے۔ لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان اور آج کا نوجوان غافل ہو چکا ہے۔ اذان ہوتی ہے اور پرواہ نہیں ہوتی۔ خدا را اپنے حال پر رحم کریں اور نماز کی پابندی کریں۔ نماز سے اپنے مسائل اللہ کی ذات سے حل کروائیں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ نماز کی اہمیت اسلام میں ایسی ہے جیسے بدن میں سر کی ہوتی ہے۔ اب خود ہی سوچ لیں کہ سر ہی نہ رہا تو باقی بدن کا حال کیا ہوگا۔ اب خود ہی سوچ لیں کہ نماز نہ پڑھ کر ہم اپنے دین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ دوستو، حضرت لقمان کے نصائح میں اگلی نصیحت یہ ہے اور بھلائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، یعنی اپنے بیٹے کو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے فریضے کو سر انجام دینے کی نصیحت فرمائی۔ یاد رہے کہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اہل حزیمت کا کام ہے۔ وہی معاشرے ترقی کی منازل طے کرتے ہیں جن میں برائی اور بھلائی میں تفریق قائم رہے۔ پیارے دوستو، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا فریضہ جہاں معاشرتی اصلاح کرتا ہے، وہاں انسان میں خود بھی بیداری کا احساس اجاگر کرتا ہے۔ مگر آج کے مسلمان اور خاص طور پر نوجوان طبقے نے اس حکم کو پس پشت ڈال دیا ہے، بلکہ مغربی ذہنیت کے زیر اثر اس امر کو سمجھ لیا ہے، اور اس کی آڑ میں نوجوان اپنے اوپر لاگو فرائض سے بھی دستبردار ہو رہے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک بالکل واضح ہے، جب تم کوئی برائی دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دو، اگر ایسا نہ کر سکو تو زبان سے روک دو، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو دل میں برا جان لو، اور یہ ایمان کا کم تر درجہ ہے۔
प्यारे दोस्तों, जदीद दुनिया पर बेचैनी और इज़्तिराब के जो बादल छाए हुए हैं और जिस तरह बुराइयों के कशाश से ये नौजवान मगलूब हैं, इसका नतीजा ये निकला है कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो किसी मकसद और मानवियत से यकसर महरूम हो गई है। याद रहे कि इस्लाम दीगर तमाम मज़ाहिब पर इसी वजह से फ़ौक़ियत रखता है कि वो तमाम लोगों से मुनसिफ़ाना सलूक करता है। जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, बुराई को देखते ही उसे रोकना और जो नस्बुल ऐन मुसलमान भूल चुके हैं उन्हें उस नस्बुल ऐन पर कायम रखना, यही हमारे मज़हब की तालीम है। अफसोस है कि हम अपने सामने कई तरह के गुनाह होते हुए देखते हैं। अल्लाह ताला की कई तरह की नाफरमानियां हमारे सामने हो रही होती हैं, लेकिन कोई भी उनको रोकने की जहमत नहीं करता। अपने इर्द गिर्द देखें, अपने घरों में देखें तो मालूम होगा कि हकीकत यही है कि कोई भलाई का हुक्म नहीं देता और बुराई से नहीं रोकता। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कसम है उस ज़ात के जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम ज़रूर नेकी का हुक्म करो और ज़रूर बुराई से रोको, वरना करीब है कि अल्लाह ताला तुम पर अपनी तरफ से कोई अजाब भेज दे, फिर तुम उससे दुआएं करोगे लेकिन वो कबूल नहीं की जाएंगी। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, मगर मामलात चाहे इनफरादी हों या इज्तमाई, बदी और इस्तबदाद के आगे डट जाना ही बाहिम्मत और पुरअज़म नौजवान की निशानी है। लेकिन अफसोस कि हमारा मुआशरा अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर जैसे अहम फरीज़े को भूल चुका है और इसी वजह से हमारी नस्लें दीन से दूर हो रही हैं। आज जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो ये है कि आज का नौजवान गुनाह को गुनाह ही नहीं समझता, क्योंकि उसको ये बताया ही नहीं जाता कि ये काम गुनाह का है। घरों में ऐसे बहुत से काम हो रहे होते हैं जो गुनाह में शामिल हैं, लेकिन इन कामों से कोई मना नहीं करता, जिसकी वजह से उन कामों को गुनाह ही नहीं समझा जाता। ये सख्त ख़तरे की बात है, क्योंकि इंसान तौबा तो उस गुनाह से करेगा जिसको गुनाह समझेगा। एक काम को वो गुनाह ही नहीं समझता तो वो उससे तौबा कैसे करेगा। अलबत्ता इस नसीहत की भी बड़ी अहमियत है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि एक इंसान को दीन और दुनिया के अमूर की अंजाम दही के वक्त मुसीबतों और परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। इसलिए अकामत सलात और अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के बाद हज़रत लुकमान अपने नौजवान बेटे को सब्र की तलकीन करते हैं, जैसा कि सूरह लुकमान में इरशाद है, और जो मुसीबत तुम पर आ जाए सब्र करना, बेशक ये हजीमत के कामों में से है। दोस्तों, याद रहे कि सब्र मोमिन का हथियार है। नौजवानी की दहलीज को छूते ही एक नौजवान को अपनी ज़िंदगी के अनगिनत मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दरअसल सब्र आजमाइश की एक कड़ी है। कभी अल्लाह ताला इंसान को आजमाइश के लिए और कभी राह रास्त पर लाने के लिए उसे इम्तिहान में मुब्तला करता है। वो वक्त इंसान के सब्र का होता है। सब्र इंसान के लिए हर हाल में उम्मीद का चिराग है, जैसा कि सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम मदद मांगो सब्र और नमाज के साथ। दोस्तों, याद रहे कि साबित कदमी और सब्र बजाते खुद बहुत बड़ी मदद है और अल्लाह से रुजू करने पर अल्लाह की मदद इस मामले में शामिल हाल हो जाती है। इस तरह इंसान तबाही से बच जाता है। नौजवानी शिद्दत जज्बात का नाम है और जज्बात से मगलूब ये नौजवान अक्सर बेसब्री का मुजाहिरा ज़्यादा करते हैं। शरई हदूद से तजावुज़, पैसा कमाने के शॉर्टकट रास्ते, फ्रॉड, डकैतियाँ और तालीमी मैदान में नाजायज़ ज़राए का इस्तेमाल, ये दरहकीकत बेसब्री की एक अमली किस्म है। उम्मत मुसलमा को पारा पारा करने में एक बड़ी वजह अदम बर्दाश्त है। नफ़रत, अदावत, इंतकाम, लालच, हसद जैसी बुराइयों ने इन नौजवानों को बिगाड़ रखा है कि वो सब्र जैसी हजीमत को बददिली और कम हिम्मती गर्दानते हैं। हालांकि सब्र बहादुरी है, इसलिए सब्र की तलकीन के साथ हज़रत लुकमान ने अपने बेटे से ये भी फरमाया कि ये बड़े ऊंचे कामों में से है। एक दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला का फरमान है, और जो सब्र करे और कसूर माफ़ कर दे तो ये हिम्मत के कामों में से है। प्यारे दोस्तों, इस्लाम का एक एक कारनामा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र, इस्तक़लाल और अज़्म इस्तकामत का शाहकार है, जिसकी नज़ीर कहीं नहीं मिलती। मक्की दौर के 13 साल की आजमाइश से लेकर तमाम ग़ज़वात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र की अमली सबूत हैं, यहाँ तक कि इस्लाम का नफाज हो जाता है। दोस्तों, आज भी सब्र जैसी सिफ्त को अपनाकर नौजवानाने दीन अपनी मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। इनफरादी मामलात के अलावा एक नौजवान जब दीन का रास्ता इख्तियार करता है तो उसे बहुत से मसाइब का सामना करना पड़ता है। कहीं तो सेकुलर मुआशरा और कहीं मौजूदा मुसलमानों का मुतज़ाद रवैया उसे फ़राइज़ की अदायगी से रोकता है।
چنانچہ مسلم نوجوان کو صبر و استقلال اور استقامت میں اس عظیم نوجوان صحابی کی مثال کو سامنے رکھنا چاہیے جو حبشی اور غلام تھے۔ یہ صحابی حضرت بلال تھے جو امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کو دے دیتا اور وہ انہیں مکے کے پہاڑوں میں گھماتے پھرتے تھے، یہاں تک کہ گردن پر رسی کا نشان پڑ جاتا۔ خود امیہ انہیں باندھ کر ڈنڈے مارتا تھا اور چلچلاتی دھوپ میں جبرن بٹھائے رکھتا تھا، کھانا پانی بھی نہ دیتا بلکہ بھوکا پیاسا رکھتا تھا، اور اس سے بھی بڑھ کر ظلم یہ کرتا کہ جب دوپہر کو گرمی شباب پر ہوتی تو مکہ کے پتھریلے کنکروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا خدا کی قسم تو اس طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے یا محمد کے ساتھ کفر کرے۔ پیارے دوستو، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس حالت میں بھی فرماتے احد احد۔ یہ سختیاں اور مظالم ان کے صبر و استقلال میں ذرا برابر بھی لغزش نہ پیدا کر سکے، بلکہ ان کے عزائم مزید پختہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی جذبہ پسند کرتا ہے اور صبر کرنے والے کو بے حد نوازتا ہے، جیسا کہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور صبر کیے رہو کہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اسی طرح سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبر کرنے والے کو بغیر حساب بدلہ دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، ہر مسلمان اور ہر نوجوان کا شیوا ہونا چاہیے کہ انہیں کسی بھی طرح کی مشکل یا مصیبت پیش آئے تو وہ ضبط نفس، ثابت قدمی اور صبر سے کام لیں اور اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اپنے اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور راہیں کھول دے گا۔ پیارے دوستو، حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو جو اگلی نصیحت ہے وہ بھی بہت ہی اہم ہے۔ یہ نصیحت ہے کبر و غرور سے اجتناب کے حوالے سے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور لوگوں کے سامنے اپنی گال نہ پھیلا اور زمین پر اترا کر نہ چل، کسی تکبر کرنے والے اور شیخی بگاڑنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ دوستو، یاد رہے کہ انسان جب غرور کا لبادہ اوڑھ لے تو تکبر سے اس کی گردن اکڑ جاتی ہے، اس کی چال میں بناوٹ پیدا ہو جاتی ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ترش رویہ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ عموماً ہمارے نوجوانوں میں زیادہ ہے اور معاشرے میں پھیلے طبقاتی نظام نے اس کو مزید ہوا دی ہے۔ یوں امیر اور غریب، سرمایہ دار اور مزدور میں ایک طویل خلیج حائل ہو گئی ہے۔ اس کا براہ راست اثر نئی نسل پر ہو رہا ہے۔ عیاشیوں کے نام پر لٹائی جانے والی دولت، فیشن، نمائش اور خاص طور پر اپنی کمیونٹی میں شہرت اور چرچا کروانے میں نوجوان اپنا وقت برباد کرتے ہیں۔ اس کشمکش کے سبب نوجوان عاجزانہ رویوں کو چھوڑ کر تکبر جیسی اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہیں۔ زندگی سے متعلق بنیادی نصیحتوں کے بعد حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو غرور سے اجتناب برتنے کی تلقین کی، نیز یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں فرمایا بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ پیارے دوستو، عارضی آسائشوں کو ذاتی جاگیر تسلیم کر کے آج کا نوجوان اپنے بیجا تکبر کے سبب اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جا رہا ہے اور یوں اپنی زندگی کے مقاصد سے بے پرواہ ہے۔ حضرت لقمان کی اس اخلاقی نصیحت کی دور جدید کے مسلمانوں کو بے حد ضرورت ہے۔ نوجوانوں میں محبت، اتحاد، اخوت کی کمی کی بنیادی وجہ یہ اخلاقی خامی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا جنت میں وہ شخص نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرا سا بھی کبر ہو۔ اس پر ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہر شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا لباس اور جوتے اچھے ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ کبر و تکبر تو حق سے سرکشی اور لوگوں کی تحقیر یعنی لوگوں کو ذلیل سمجھنا ہے۔ پیارے دوستو، معلوم ہوا کہ اچھا لباس اور اچھا جوتا پہننا منع نہیں ہے، بلکہ اس لیے پہننا منع ہے کہ کسی دوسرے کو چھوٹا ثابت کرے، یہ منع ہے۔ کسی کی تحقیر اور تذلیل کرنا منع ہے اور یہ تکبر میں شامل ہے جس سے بچنا چاہیے۔ یاد رہے کہ اسلام تمام مسلمانوں کو برابری کا درس دیتا ہے، جبکہ تکبر کے نتیجے میں امتیاز کے درجے قائم ہوتے ہیں۔ اللہ کے عاجز بندے نرم رویہ اختیار کرتے ہیں، وہ شائستہ اور مؤدب انداز اپناتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف میں قرآن مجید کی سورہ فرقان میں فرمایا اللہ کے بندے زمین پر وقار اور سکونت کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہر مسلمان کو اور ہر نوجوان کو چاہیے کہ خود اپنا محاسبہ کرے، اور اگر اس کو اپنے اندر سے تکبر اور غرور کی بو محسوس ہو
تو اس کو چاہیے کہ اپنی اس خامی کو دور کرے، کہیں اس کی یہ خامی اس کو اللہ سے دور نہ کر دے۔ یاد رہے کہ تکبر صرف اللہ کی ذات کو زیب دیتا ہے۔ اگر تکبر اور غرور کوئی اچھی صفت ہوتی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبر فرماتے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ بھی عطا فرمایا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاجزی کو پسند فرمایا۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ عاجزی کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ چلیے اب آپ کو حضرت لقمان کی اگلی نصیحت بتاتے ہیں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ مال و دولت، جاہ و منصب اور طاقت کی وجہ سے بعض دفعہ انسان کو کبر و غرور کا روگ لگ جاتا ہے، جس کا اظہار اس کی چال اور آواز کے بدل جانے کی صورت میں نکلتا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنی آخری نصیحت میں چال اور آواز میں میانہ روی کی تلقین فرمائی، جیسا کہ سورہ لقمان میں ارشاد ہے، اور اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز پست کر، یقیناً آوازوں میں سب سے بدتر آواز گدھے کی آواز ہے۔ پیارے دوستو، رفتار اور آواز کے آداب سے مرصع ہونے کے بعد ہی انسان بے ادبی اور بد اخلاقی کی لعنت سے دور رہ سکتا ہے، کیونکہ یہ سب حیوانی صفات ہیں جو انسان کو انسانیت سے گرا دیتی ہیں۔ بدقسمتی سے یہ اخلاق کی برائی بھی نوجوانوں میں کثرت سے پائی جاتی ہے۔ ہمارے نوجوان عجلت کا شکار ہیں، اپنی وضاقتہ چال ڈھال میں کافروں کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں، جس کے باعث نہ تو اخلاقی صفات سے مزین ہیں اور نہ منظم دکھائی دیتے ہیں۔ اس لیے نہ صرف نوجوانوں کو اپنی رفتار میں اعتدال برتنا چاہیے، بلکہ آواز میں بے اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہی قوم یا گروہ منظم مانا جاتا ہے جو اعلیٰ اخلاقی اقدار کے حامل ہوں۔ یاد رہے کہ انسان اپنی صفات ہی کی وجہ سے اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز ہے، اس لیے بے ادب اور بے ربط آواز بہتر ہوتی تو گدھوں کی آواز سب سے بدتر ہے۔ جبکہ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مرغ کی بانگ سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھ کر یہ آواز نکالتا ہے، اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے پناہ مانگا کرو، کیونکہ وہ شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور دوستو، سوچنے کی بات ہے کہ حضرت لقمان نے انسان کی اونچی آواز کو گدھے کی آواز کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کا اونچا بولنا شیطان کی وجہ سے ہے۔ انسان کو تو چاہیے کہ وہ اپنی آواز کو پست رکھے اور نرمی کے ساتھ گفتگو کرے، اور یہی تعلیمات ہیں ہمارے مذہب کی، اور یہی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ نرمی کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ پیارے دوستو، اس حوالے سے ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10 برس رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان 10 برسوں میں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نہیں ڈانٹا۔ ایک واقعہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا، میں بچوں کے ساتھ کھیل کود میں لگ گیا۔ اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نہیں ڈانٹا۔ اب ہم اپنے بارے میں خود ہی سوچ لیں کہ ہمارا طرز عمل اپنی اولاد کے ساتھ کیا ہے اور معاشرے میں ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ دوستو، ہر مسلمان اور ہر نوجوان کو چاہیے کہ وہ اپنی گفتگو میں اور اپنے چال میں میانہ روی سے کام لے۔ پیارے دوستو، یہ تھی وہ 7 نصیحتیں جو قرآن کریم میں حضرت لقمان کی زبانی بیان کی ہیں۔ اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ نوجوان کے لیے پہلی تاکید توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد دوسری اہم چیز اللہ تعالیٰ کو غالب و قادر اور باخبر تسلیم کرنا ہے، نیز اس پر توکل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ عقائد کے بعد نوجوانوں میں عبادات کے شعور اجاگر کرنے اور بالخصوص حقوق اللہ ادا کرنے کے لیے نماز کی تلقین کی گئی ہے۔ توحید، اللہ تعالیٰ کی بڑائی سے واقف ہونے اور عبادات کی ادائیگی کے بعد ایک نوجوان کو معاشرے کی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے، جس کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت اہم ہے۔ اس فریضے کی ادائیگی میں پیش آنے والی مشکلات پر صبر کا حکم ہے۔ مسلمانوں میں اخوت، محبت اور اخلاقی اقدار کو پروان چڑھانے کے لیے تکبر، آواز و رفتار میں بے ڈھنگا پن سے دور رہنے کی اور ہر حال میں سادگی، میانہ روی اور عاجزی اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ دوستو، یہ ہیں وہ 7 اصول جن پر عمل کر کے آج کے نوجوان اور آج کے مسلمان اپنی الجھی ہوئی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں، قبل اس کے کہ رب العالمین کے سامنے جواب دہ ہونے کا وقت آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی شخص کے قدم روز قیامت آگے نہ اٹھ سکیں گے یہاں تک کہ اس سے پوچھا جائے
اس کی عمر کے بارے میں کہاں صرف کی، اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کتنا عمل کیا، اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور کس میں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں کہ کہاں اس کو کھپایا۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا آج کا انسان اپنی زندگی گزارتے ہوئے اس بارے میں کبھی سوچتا ہے کہ اس نے اللہ کے سامنے جانا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے؟ تو اس سوال کا جواب نفی ہی میں سامنے آئے گا، کیونکہ آج کے انسان کی اور نوجوان کی زندگی غفلت میں بسر ہو رہی ہے۔ دنیا کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری جا رہی ہے اور آخرت کی کسی کو فکر نہیں۔ خدا را غفلت کا لبادہ اتاریں اور فکر آخرت کریں۔ قرآن و حدیث میں زندگی بسر کرنے کے جو اصول اللہ اور اس کے رسول نے بتلائے ہیں، ان اصولوں پر اپنی زندگی بسر کریں تاکہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی بھی حاصل ہو سکے۔ پیارے دوستو، حضرت لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کو نصیحت کرنے میں والدین کے لیے بھی ایک بڑا سبق ہے۔ وہ یہ کہ والدین کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کو اچھے انداز سے کرے اور اپنی اولاد کو اچھائی اور برائی کے بارے میں بتائے، ان کو شریعت کی بنیادی تعلیمات سے آگاہ کرے، جس طرح لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی۔ اسی طرح تمام والدین کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نصیحت کرے۔ یاد رہے کہ اولاد کو اللہ رب العزت نے دنیاوی زندگی میں رونق بیان کیا ہے۔ یہ رونق اسی وقت ہے جب والدین کی جانب سے اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے بچوں کی صحیح نشو و نما، دینی و اخلاقی تربیت کی جائے اور بچپن ہی سے انہیں زیور تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ پیارے دوستو، یہی وجہ ہے کہ فلاح انسانیت کے مذہب اسلام میں جہاں والدین کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے اور اولاد کو والدین کی فرما برداری کی ترغیب دی گئی ہے، وہاں والدین کو اولاد کی بہترین تربیت کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ماں باپ دونوں کو، خواہ وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں، بلا تفریق محبت کرتے ہوئے ان کے حقوق ادا کریں، بلکہ ہر معاملے کی طرح اولاد کی پرورش اور تربیت کے معاملے میں بھی قرآن مجید کی روشن تعلیمات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیے۔ اولاد کی تربیت کے بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کسی باپ کی طرف سے اس کے بیٹے کے لیے سب سے بہتر تحفہ یہ ہے کہ وہ اس کی اچھی تربیت کرے۔ دوستو، معلوم ہوا کہ اولاد کی اچھی تربیت کرنا والدین کی ذمہ داری ہے اور یہی لقمان حکیم کی نصیحتوں کا ماخذ ہے۔ پیارے دوستو، مذکورہ 7 نکات کے علاوہ مسلمانوں کو اپنی شخصیت نکھارنے کے لیے درج ذیل عوامل کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ یہ شریعت مطہرہ کی دیگر تعلیمات سے بھی معلوم ہوتے ہیں۔ یہاں پر تمام مسلمانوں اور خاص طور پر نوجوانوں کے لیے چند مزید تجاویز پیش کرتے ہیں۔ یہ تجاویز ملاحظہ فرمائیں۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ مقصد حیات کو پہچانیں اور اپنی زندگی کو بے مقصد اور غفلت کی نظر نہ کریں۔ ہر حال میں اللہ کی مدد پر یقین رکھیں اور وسوسے و مایوسی سے بچیں۔ روزانہ اپنے ضمیر کی عدالت میں اپنا احتساب کریں۔ خاص طور پر رات کو بستر پر لیٹیں تو تھوڑی دیر کے لیے اپنا محاسبہ کر لیا کریں کہ پورے دن میں کیا کیا۔ زندگی کے ہر معاملے میں انصاف کریں۔ وقت، محنت، تعلیم، فرائض، عبادات، معاملات، غرض ہر حق جو مسلمانوں پر لاگو ہوتا ہے اس میں انصاف کریں۔ تاریخ اسلام میں جو بڑے لوگ گزرے ہیں انہیں اپنا آئیڈیل بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سب سے بڑی آئیڈیل ہے اور دیگر سلف صالحین کی زندگی کو اپنا نمونہ بنائیں۔ آج کے دور میں جو خرافات چل پڑی ہیں اور میڈیا کے نام پر ہمارے اوپر ہندوانہ اور مغربی موویز اور ڈراموں کی بوچھاڑ ہے، ان سے بچیں۔ آج کے نوجوانوں سے آئیڈیل کا پوچھیں تو وہ کسی فلمی اداکار کا نام لے گا، کسی ہالی ووڈ کے اداکار کا نام لے گا۔ خدارا اپنا قبلہ درست کریں۔ ہمارے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے اور وہی ہمارے آئیڈیل ہیں۔ پیارے دوستو، اپنے ارد گرد کی دنیا، اس میں پائے جانے والے اسرار و رموز، حقائق پر غور و فکر کریں تاکہ اللہ کی قدرت کاملہ آپ پر آشکار ہو۔ اور تفکر و تدبر کی دعوت اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں دے رہا ہے۔ اپنا عمل اپنے قول کے مطابق کریں۔ قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ جھوٹ سے بچیں، ہمیشہ سچ بولیں۔ اس کے علاوہ تبلیغ کریں، پڑھائی نہ چھوڑیں، بلکہ تبلیغ دین کے لیے علمی فکری صلاحیتیں بڑھانا اہم مقاصد میں سے ہے۔ آپ کے پاس علم ہوگا تو ہی آپ تبلیغ کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ اپنا اسلوب بیان بہتر کریں۔ نیز آپ کی تبلیغ میں دلائل، ثبوت اور پختگی ہونی چاہیے۔
फुर्सत के औकात में अपने घरों में मजालिस का एहतमाम करें, जिसमें दोस्तों अकरबा से हालात हाज़रा के मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाएं। शोहरत हासिल करने और अमीर बनने की मनसूबाबंदी ना करें, बल्कि अच्छे इंसान और अच्छे मुसलमान बने। कामयाब आप खुद ही हो जाएंगे। नाज़रीन, याद रहे कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कुछ मौज़ूआत का तज़किरा बार बार फरमाया है, और जिस मौजू का तज़किरा जितना ज़्यादा हुआ है, ये उस मौजू की अहमियत की दलालत करता है। मिसाल के तौर पर नमाज ही को ले लें तो नमाज का जिक्र अल्लाह ताला ने तकरीबन 700 मरतबा फरमाया है, और नमाज का बार बार तज़किरा, इसका बार बार हुक्म देना इस बात की दलील है कि नमाज की अल्लाह के यहाँ ख़ास अहमियत है। जितना ज़्यादा कोई बात अहम होती है, उतना ही ज़्यादा उसका तज़किरा किया जाता है। नाज़रीन, आखिर में आपको हकीम लुकमान के बारे में एक दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं कि हकीम लुकमान के एक अमीर दोस्त ने कहीं से तरबूज मंगवाए। वो हकीम लुकमान को बहुत पसंद करता था, इसलिए उसने हकीम लुकमान को बुलाया और तरबूज की काशें खिलानी शुरू कर दी। हकीम लुकमान बड़े मज़े से वो खाते रहे और शुक्रिया अदा करते रहे। जब एक हिस्सा तरबूज रह गया तो उस अमीर आदमी ने कहा कि अब मैं भी तो खाकर देखूं कि ये कितना मीठा है, जो आप बहुत खुश होकर खा रहे हैं। जब उसने तरबूज खाया तो वो इंतहाई कड़वा था और खाना तकरीबन नामुमकिन था। उसने हैरत से पूछा कि आए लुकमान, आप ये कैसे खा रहे थे? उन्होंने जवाब दिया, ऐ दोस्त, आपके हाथ से सैकड़ों अच्छी चीज़ें पाई हैं, जिनके शुक्राने से मेरी कमर झुकी हुई है। मुझे शर्म आई कि वो हाथ जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ें इनायत करता था, अगर उसे एक दिन कोई कड़वी चीज़ मिले तो मैं उससे इनकार कर दूं। ऐ दोस्त, इस बात के लुत्फ ने कि ये तरबूज आपके हाथों से आया है, इसने इसकी कड़वाहट को मिठास में बदल दिया है। नाज़रीन, इस बात से ये सबक मिलता है कि अल्लाह ने इंसान पर बेशुमार नेमतें नाजिल की हैं। चुनाचे अगर इंसान को कुछ तकलीफ मिले तो फ़ौरन नाशुक्रा बनकर शिकायत नहीं करनी चाहिए, लेकिन अफसोस के बहुत कम इंसान ऐसे होते हैं जो शुक्र अदा करते हैं। ख़ास तौर पर ये आदत ख़वातीन में पाई जाती है। उन्हें भी इस वाक़े से सबक हासिल करने की ज़रूरत है और अल्लाह ताला की और एहसान करने वालों की नाशुक्री से बचना चाहिए।